محترم ناظرین، سورہ رحمان شریف کی تلاوت سننے سے کینسر کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت جو جلدی جلدی کھانا کھاتی ہے وہ جلد باز ہوتی ہے۔ بھنڈی کا سالن ہفتے میں 2 مرتبہ کھا لینے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ جو لوگ دانتوں سے ناخن کاٹتے ہیں ان کی نظر کمزور ہو جائے گی۔ کالی مرچ بدن میں خون کو جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف دور کرتی ہے۔ شوگر کے مریض کھیرا ضرور کھایا کریں۔ جسمانی کمزوری سے نجات پانے کے لیے پانی زیادہ پیا کریں۔ دانتوں کا کھٹا پن دور کرنے کے لیے بادام کھانے سے کھٹا پن دور ہو جائے گا۔ موٹاپا اور وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو باجرے کی روٹی کھایا کرو۔ انڈوں کا ابلا پانی ضائع مت کریں بلکہ چہرے کو دھو لیں۔ جھریاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے بدن میں توانائی کئی گنا تک بڑھ جائے گی۔ زیتون کا تیل موٹاپے سے بچانے کے لیے انتہائی مفید ہے اور یہ چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی غائب ہو جائے گی۔ نمکین کھانا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ الٹا ہو کر مت سویا کریں ورنہ دل رکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سر میں بار بار کنگھی کرنے سے سر کی جلد میں توانائی بڑھتی ہے۔ تندرست رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو۔ دوپہر کا کھانا عام آدمیوں کی طرح کھاؤ۔ رات کا کھانا فقیروں جیسا کھایا کرو۔ اگر آپ دائیں جانب لیٹیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ نماز کے بعد سورہ فاتحہ 21 بار پڑھ لیا کرو۔ آپ کبھی بیماری اور پریشانی سے دو چار نہیں ہوں گے۔ پیدل چلنے سے قبل انجیر کا ایک دانہ کھا لیں تو اس سے آپ کے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ سوتے وقت روغن بادام دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، قبض ختم ہو جائے گی۔ سیب سونگھنے سے زیادہ چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو بھوک کم لگنے کی پرابلم ہو تو روزانہ نہار منہ ایک کچی گاجر کھا لیا کریں۔ دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ گوشت کھا کر ہڈیاں چھت پر پھینک دیتے ہیں ان کے گھر میں جنات آنا شروع ہو جائیں گے۔ گھر میں چھپکلیاں زیادہ آنے لگیں تو گھر میں پودینے کا پودا لگا دیجئے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا دور چلا جاتا ہے۔ بادام پیس کر کیل محاسوں پر لگانے سے کیل محاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ شدید تکلیف میں آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ جو انسان بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹوں کی کمی نہیں ہوگی۔ کیلا قوت با میں اضافہ اور دماغ کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے۔ آدمی کا دل نرم ہو تو انسان بنتا ہے۔ سبز چائے پی لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے، پیٹ کا درد اور معدے کی تیزابیت نہیں ہوتی۔ بڑے ہی گھاٹے کا سودا ہے یہ سانس لینا بھی۔ عمر بڑھتی ہے اور زندگی کم ہو جاتی ہے۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار منہ کیلا کھا لیا کریں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ جن افراد کا زیادہ تر وقت بیٹھ کر گزرتا ہو وہ ورزش نہیں کرتے، جو کوئی محنت والا کام نہیں کرتے ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ محبت کی پہچان عزت ہے۔ جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ جو لوگ ہمیشہ باجرے کی روٹی کھائیں وہ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے۔ انار کا پھل کھانے سے آپ کی بینائی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ زیادہ لوگ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر رہے ہیں جس کی وجہ موٹاپا اور ڈپریشن ہے۔ مالٹا موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا
مساج کرنے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اے انسان، جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے تو تمہارے پاس اپنے ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔ گلے کی خرابی اور شدید کھانسی دور کرنے کے لیے 1 چمچ شہد اور ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لو۔ انشاءاللہ شدید کھانسی اور گلے کی خرابی دور ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر کم کرنا چاہتے ہیں تو نمک کا استعمال کم کریں۔ کیلے کھائیں، یہ پوٹاشیم سے بھرپور ہوتے ہیں، نمک کے اثرات کو کم کرتے ہیں۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو رات کے وقت کلونجی کھاؤ۔ منہ کی سمیل دور کرنی ہے تو دن میں 3 بار سونف چبا کر کھا لیا کریں۔ نیم کے سوکھے پتوں کی دھونی دینے سے مچھر اور مکھیاں بھاگ جاتے ہیں۔ کدو چنے کی دال ملا کر پکا لیں، یہ کمزور افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ جن افراد کو بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بیگن کی سبزی بہترین ہے۔ ایسے افراد جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجوریں کھائیں۔ ناریل کا پانی پیشاب کو صاف کرتا ہے، مردانہ طاقت کو بڑھا دیتا ہے، گردوں کو طاقت دیتا ہے۔ بچوں کے ہاتھ اور پاؤں کے دردوں میں ٹماٹر کا رس بہت فائدہ دیتا ہے۔ 2 چیزیں کھا لینے سے آدمی کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ کے ساتھ بادام کھا لیں۔ رات کو سوتے وقت زیرہ کھا کر سو جائیں۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ زیادہ اجوائن استعمال کرنے سے جگر کی بیماری بھی ہو جاتی ہے۔ ٹینڈے کھاؤ، کبھی معدے کا درد نہیں ہوگا۔ کیلا بندے کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ ناخنوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے یادداشت بہتر ہو جائے گی، نظر بہتر ہو جائے گی، اعصابی کمزوری سے نجات مل جائے گی، گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوں گے، دماغ مضبوط ہوگا۔ سرسوں کے تیل سے جسم کے باقی حصوں کی مالش کریں، کھردرا پن دور ہوتا ہے، تھکاوٹ کا احساس ختم ہوتا ہے۔ ناف میں سرسوں کا تیل لگانا نگاہ کو تیز کرتا ہے، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہوتا ہے۔ عورت کو اگر 1 دن کے لیے مرد کی آنکھیں لگا دی جائیں تو وہ اگلے دن خود کو 7 کپڑوں میں لپیٹ کر باہر نکلے گی۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لیں، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ اگر بدن میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی دانے کا استعمال کریں۔ ملٹھی کی جڑ چوسنے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ لیموں کو گرم کر کے نچوڑ لیا جائے تو رس اچھی طرح نکل آئے گا۔ اونچائی پر جانے کے لیے پہلے زمین پر طریقے سے چلنا سیکھو، ورنہ ایسے گرو گے کہ نہ اٹھ سکو گے نہ چل سکو گے۔ چاول زیادہ کھانے والے لوگوں کا پیٹ نکل آتا ہے۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھا جائیں تو بدن کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے ادرک کی خوشبو سونگھ لیا کرو، اس سے آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کرو، ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آئیں گی۔ کان میں زیادہ درد رہنے لگے تو زیادہ سے زیادہ یخنی استعمال کریں۔ جس گھر میں صفائی نہ کی جاتی ہو وہاں رزق کی تنگی رہتی ہے۔ دہی میں کھجوریں ڈال کر کھانے سے چھاتی کی بلغم صاف ہوتی ہے۔ سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ جس گھر میں کھجور موجود ہو اور چھوٹی مکھی کا شہد ہو وہاں سے برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے
واپس لوٹا دے گا۔ سائنس کا کہنا ہے کہ دماغ کی رگوں میں ہوا بڑھ جاتی ہے تو چھینک کے ذریعے نکل جاتی ہے۔ اگر چھینک نہ آئے تو فالج کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ چھینک کا آنا بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ لیمو پانی کے استعمال سے سکن صاف ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کے 5 اصول ہیں۔ ہر ایک کی بات کی فکر مت کریں، ہر کسی سے اپنا موازنہ نہ کریں، دوسروں سے زیادہ توقعات مت رکھیں، ہر کسی سے شکایت نہ کریں اور کسی سے نفرت نہ کریں۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرا کھائیں، یہ مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ بانجھ پن کا مسئلہ زیادہ موٹاپے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گرمیوں میں بند جوتے زیادہ استعمال کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے مرچوں کی جلن ختم کرنی ہے تو ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیں۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ جسمانی کمزوری کے شکار لوگ بھی کالے چنے کھا سکتے ہیں۔ عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ کالے چنے بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ اجوا کھجور کھاؤ، آپ کا چہرہ بہت سالوں تک جوان رہے گا۔ زیرہ ہاضمے کی خرابی کو دور کرنے میں معاون ہے۔ سوتے وقت ناف میں بادام کے تیل کے 3 قطرے ڈال دیں، جلد خوبصورت ہو جائے گی۔ کبوتری کا انڈا کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ کن ذہن بچوں کو خشخاش اور چنے کی پھکی بنا کر کھلایا کریں، اس سے آپ کا بچہ ذہین ہو جائے گا۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ گنے کے رس کا باقاعدہ استعمال سے گلا صاف ہوتا ہے، کمزوری دور ہوتی ہے۔ چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگیں تو کھجور کھایا کریں۔ کھجور کھانا دل کو قوت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے۔ گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لیجئے، چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے اس گھر کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان لوگوں کے بال بہت جلدی جھڑ جاتے ہیں۔ بند گوبھی کا سالن بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ زیتون کا تیل گرم کر کے ناف میں مسل دینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جس عورت کی ٹانگوں پر بال ہوں ایسی عورت بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ ادرک میں چھوٹی سبز الائچی کا سفوف ملا کر مریض کو پلا دیں، شفا نصیب ہو جائے گی۔ خون کی کمی، یرکان، ورم گردہ، ذیابطیس اور موٹاپے میں صبح نہار منہ ایک بڑا سرخ ٹماٹر استعمال کرنا ہزاروں دوائیوں سے بہتر ہے اور خوراک کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جائے گی۔ خارش کے لیے دعا: ایک چٹانک سرسوں کے تیل میں 10 گرام کافور کا پاؤڈر شیشے کی سفید بوتل میں ڈال کر اسے اچھی طرح بند کر کے دھوپ میں رکھ دیں۔ جب کافور حل ہو جائے تو دوا تیار ہے۔ یہ دوا ہر قسم کی جراثیم خارش، مچھر مکھی کے کاٹنے کے لیے، خارش کے لیے مفید ہے۔ شلجم قد بڑھانے میں مدد دیتا ہے، صاف اور نیا خون پیدا کرتا ہے۔ امرود کا گودا اور سوکھا دودھ ملا کر چہرے پر لگانے سے رنگت گوری ہو جائے گی۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 80 سال تک برقرار رہے گی۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو اثر نہیں ہوتا۔ سرسوں کے تیل میں نیم کے پتے جلا کر دانتوں پر لگائیں، دانت کا درد
بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ چائے پینے سے بو ختم ہو جاتی ہے اور زیادہ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ ناریل کو دودھ میں شامل کر کے پینے سے کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ تیز نمک کھانے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ بوڑھے بندوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔